اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا جارحانہ اور بے غرضانہ رویہ، اور اس طرح جینا کہ آپ در حقیقت اس کائنات کی سب سے اہم شخصیت نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی شاید آپ زیادہ پرواہ نہیں کریں گے، بہرحال یہ یہاں موجود ہے اور شاید ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، بھول جائے، نظر انداز کرے، خود انکاری اور اپنی ذات سے نظریں ہٹائے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ مسیحیت دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ خود کو بھول کر اپنی ذات کو نظر انداز کریں اور اپنے متعلق یا اپنے مفاد سے کچھ غرض نہ رکھو۔ ہم اسے عنوان سے ہٹ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ ایک آیت پکڑ لیں اور اس کے سیاق و سباق کو نہ دیکھیں۔ یسوع ایک خاص حالات میں یہ بات کر رہا ہے، اگرچہ اصولی طور پر دیکھیں تو یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ یہ کہنا کسی طور پر ٹھیک نہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اور یہ کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کریں۔ آپ کی ساری زندگی بس دینا دینا دینے پر موقوف ہو۔ صرف دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے سب کچھ کرنا اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ ظاہر ہے ہماری بھی خواہشات ہیں، بائبل میں لکھا ہے تو خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ بہت سی چیزیں ہم چاہتے ہیں اور جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور کوئی اس کا صلہ نہیں دیتا، یا آپ اپنے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہ نکالیں کہ اپنے لیے کچھ کریں، اس طرح تو آپ خود کو ختم کر ڈالیں گے اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر چلیں۔ ہمیشہ دینا چاہیے اور ہمیشہ کچھ لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ سانس لینے کا عمل بھی ایک بہت اہم اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم اپنا سانس اندر کھینچتے اور وہی سانس باہر نکالتے ہیں، اور اگر میں صرف سانس اندر کھینچوں اور باہر نہ نکالوں تو بے ہوش ہو جاؤں گی، اور اگر ایسا کروں اور اگر صرف باہر ہی نکالوں جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر اتوار ہمیں چرچ کے بینچوں پر بہت سے بے ہوش مقدسین نظر آئیں گے، کیونکہ وہ صرف کلام لے رہے ہیں۔ جی میں آج ضرور چرچ جاؤں گی اور خدا سے برکت سمیٹوں گی۔ مجھے امید ہے کہ پاسٹر کے پاس میرے لیے کلام ہوگا۔ میں آج خدا سے ایک تبدیلی ضرور حاصل کروں گی۔ میرے حالات اب یوں ہی نہیں رہیں گے۔ میں جانتی ہوں آج آپ میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ دنیا میں اپنی مشکلات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ جو کچھ آپ دوسروں کے لیے کریں گے خدا بھی آپ کے لیے وہی کرے گا۔ آپ بیج کو بوئے بنا فصل نہیں کاٹ سکتے۔ خدا کو اپنی ضرورتوں سے آگاہ کریں، لیکن پھر کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کسی اور کے لیے برکت کا سبب بن سکیں، اور ایسا مقصد کے تحت کریں۔ آپ کو 3 نبوتوں، 2 فرشتوں اور 12 بار تصدیق کی ضرورت نہیں۔ فقط یہ کہیں خدا ہمارے پاس ایک نیا منصوبہ ہے۔ اب مجھے تجھ سے بار بار یہ نہیں پوچھنا کہ کس کو برکت دوں۔ میں لوگوں کو برکت دیتی رہوں گی جب تک کہ تو کہے کہ ایسا نہ کروں۔ اس نئی ڈیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں لوگوں کو برکت دیتی رہوں گی جب تک کہ تو مجھے نہ روکے۔ میں خدا کا انتظار کروں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنا کر خدا کے اطمینان کو حاصل کروں، لیکن اس کے لیے مجھے اب دعائیہ میٹنگوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کسی کو برکت دینی ہے یا نہیں۔ میرے پاس دعا کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مجھے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کسی کے لیے برکت کا سبب بنوں یا نہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم کیوں ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہم چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یسوع یہاں پر پطرس سے خاص صورتحال سے متعلق بات کر رہا ہے، جہاں وہ پطرس سے کہہ رہا ہے کہ اس کے یعنی یسوع کے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے اور اسے صلیبی موت کا دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ وہ دکھ سہنے جا رہا ہے، لیکن پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو۔ اور یسوع نے پلٹ کر پطرس کو جواب دیا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔
اب پترس نے یسوع سے ایسا کیوں کہا؟ سچ تو یہ کہ اسے یسوع کی فکر نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اگر یسوع دکھ اٹھائے گا تو پترس کو بھی دکھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ یسوع کا دوست تھا۔ لہٰذا اس میں خود غرضی شامل تھی۔ اور پھر یسوع نے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے اور اپنی ذات سے نظریں ہٹا لے۔ لہٰذا یہاں ایک خاص نقطہ وہ پترس کو سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ اس وقت تک یسوع کا شاگرد نہیں بن سکتا جب تک کہ جو وہ چاہتا ہے اس سے بڑھ کر خدا کی مرضی کو پورا نہ کرے۔ آمین۔ لیکن اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں متوازن تعلیم دوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں یہاں کھڑی ہو کر کہہ سکتی ہوں کہ اپنی ذات کو بھول جائیں، اپنے مفادات کو ترک کریں۔ ایسا کہنا بہت نیک اور روحانی سا لگتا ہے، لیکن اس میں 2 ہفتے لگیں گے اور پھر آپ ٹوٹ جائیں گے۔ ہماری ضرورتیں ہیں اور خدا یہ توقع نہیں کرتا کہ ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں، اور ایسے لوگوں جیسے نہ بنے جو ہمیشہ کہتے ہیں میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ نہیں، آپ نہیں رہ سکتے۔ شاید آپ رہ بھی جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام شہادت ہوگا۔ میں یہاں سب کام کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، میں ہر طرح کی خدمت کرتی ہوں، میں ہدیے میں سب کچھ دیتی ہوں، اور میرے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ میں تو کہیں اور ہی چلی جاؤں گی۔ آئیے آگے چل کر اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں مرکز 14 باب۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک پیغام میں آپ سے کہوں کہ آپ خود غرض نہ ہوں اور اجازت دوں کہ اپنی برکت کے لیے کچھ کریں؟ کیونکہ یہی خدا کے کلام کی حیرت انگیز خوبصورتی ہے کہ اس میں کمال کا توازن موجود ہے، اور ہم سب کی ہر طرح کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں چلیں تو ایسا ممکن ہے۔ دیکھیں یہی نئے عہد کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے پاس اس پر پورا اترنے کے لیے بہت سے قوانین اور رہنما اصول نہیں، لیکن پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے جو ہمیں ترغیب دیتا ہے جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے، اور جب ہمیں شاید تھوڑا بریک لینا ہو یا کچھ دیر کے لیے چھٹیاں لینا ہو یا اپنے لیے کچھ کرنا ہو، اور پھر ہمارے اندر قوت بھر جاتی ہے اور واپس آئیں اور دوبارہ لوگوں کی خدمت کریں اور کام کریں اور مزید کام کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب میں یہاں سے جاؤں گی تو میرے پاس میرے جسم کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ آپ کس طرح کی منادی کرتی ہیں؟ دیانت دارانہ؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کل صبح میں واپس اپنی کتاب پر کام کرنا شروع کروں گی، اور پھر میں سارا ہفتہ اس کتاب پر کام کروں گی، اور پھر جمعے کی صبح کو میں خواتین کی کانفرنس میں کہیں جاؤں گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت نکالوں گی، شاید دوپہر میں کچھ گھنٹے گزاروں، اور شاید پیڈی کیور کرواؤں، یا آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کروں گی۔ لیکن میں صرف دیتی ہی نہیں رہوں گی بلکہ کچھ خود کے لیے بھی کروں گی۔ لیکن اگر میں محض دیتی ہی رہوں گی اور کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں لوں گی تو بہت جلد میرے پاس دینے کو کچھ نہیں رہ جائے گا۔ آمین۔ اور میرا خیال ہے ہم لوگوں کے اندر اس بات کی اہلیت ہے کہ ہم 2 انتہاؤں کے درمیان زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم یا تو بالکل ہی خود غرض اور مفاد پرست ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں خدمت کا مکاشفہ مل جاتا ہے اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے، اور اب ہم اپنے لیے کچھ کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں جنہیں مدد چاہیے، لہٰذا ہم ایک انتہا کو چھونے لگتے ہیں اور پھر بہت جلد ہم تلخ ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے لگتے ہیں۔ جانتے ہیں جو لوگ چرچ میں خدمت کرتے ہیں وہ نہایت سرگرم ہوتے ہیں، اور پھر اچانک وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ چرچ میں کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، وہ ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام پڑے تو وہ خود کچھ نہیں کرتے، کہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں، اور یہ کرنے میں میں خوش ہوں، لیکن میری اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ غلطی کی، اور آپ بھی ایسی غلطی کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے میں نے بگاڑ پیدا کیا، اور اب میں اپنی زندگی کے بہترین متوازن ترین دور میں ہوں۔ میں محنت کرتی ہوں لیکن خود کو مارنے کی حد تک نہیں۔ میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں کرتی ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری ایک دن کی چھٹی میں مجھے ایمرجنسی آن نہیں رکھنی۔
میں نے 40 برس اسی ایمرجنسی کی حالت میں گزارے ہیں، تو اب مجھے اسے ایک ہی دن میں ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں کرنا ہے؟ دوسری طرف اگر واقعی کوئی ایمرجنسی ہے اور خدا مجھے ترغیب دے رہا ہے تو پھر میں جو کچھ کر رہی ہوں اسے سائٹ پر رکھ کر میں پہلے اس کام کو کروں گی۔ میں برسوں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر نہ کر سکی، اور یہ میری غلطی نہیں تھی، شاید آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہٰذا لوگوں کی مدد کرنے اور ابلیس کو اجازت دینا کہ وہ کچھ لوگوں کو استعمال کرے کہ آپ کی تمام قوت کھینچ لے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب آپ کو پسند آیا، آپ اپنے لیے کچھ متوازن کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں ایک مکسچر پیش کریں گے۔ لہٰذا میں کہوں گی خود ہی کو ماریں اور پھر اپنے لیے کچھ کریں، اور پھر خود ہی کا انکار کریں اور خود کے لیے کچھ کریں، اور پھر اس کے درمیان میں کچھ تالیاں اور پھر کچھ آہیں، اور ہم اسے کہیں گے ہیلیلویا، چبھنے والا پیغام۔ میں کچھ کہوں گی اور آپ خود کو اور پھر ہیلیلویا۔ اگر اچھا بہیو کریں گے تو شاید میں ختم کرنے سے پہلے کوئی لطیفہ بھی سنا دوں۔ آئیے دیکھیں مرکز 14:3۔ جب وہ بیت انیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع کس کے گھر میں ہے، اور جب وہ میز پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا تو لکھا ہے کہ ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی، اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ اب وہاں کچھ لوگ تھے جو اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر، یعنی ایک آدمی کی 1 سال کی کمائی کے برابر، یہ عطر سال بھر کی کمائی کے برابر قیمت کا تھا، غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اب یہ بڑی روحانی سی بات لگتی ہے اور بڑی پاکیزہ بھی لگتی ہے، لیکن یسوع آپ ہمیں ہمیشہ یہ عظیم اصول سکھاتے رہے۔ آپ ہی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بے لوث اور بے غرض زندگی گزاریں، دیں 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 اور بس دیں۔ تو پھر کیوں آپ اس ساری بات سے خوش نظر آ رہے ہیں؟ ایک عورت نے 1 سال کی کمائی کی قیمت کا عطر سر پر ڈال کر ضائع کیا، جبکہ ہم اسے بیچ کر غریبوں کی مدد کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایک اچھا پیغام ہے، اور یسوع اس کے جواب میں کہتا ہے 6 آیت، یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی خوبصورت اور قابل تعریف کام کیا ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ لہٰذا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع اپنی زندگی کے ایسے مشکل ترین اور شدید اذیت کے وقت میں سے گزرنے کی تیاری کر رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر بھی اپنی انسانی صورت میں اس کا پورا ادراک رکھتا تھا کہ وہ کس میں سے گزرنے والا تھا، اور پھر خدا نے کسی کو بھیجا کہ وہ اس کے لیے کچھ بے انتہا اور کھل کر کریں، جو اس کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ اس نے اپنی محبت اور ستائش اس عمل کے وسیلہ اس پر انڈیلی اور اسے اپنی زندگی کی قیمتی اور مہنگی ترین چیز دے ڈالی۔ اب جو لوگ اسے دیکھ رہے تھے کہنے لگے کیا ضیاء ہے، لیکن آپ جانتے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، میں اس لمحے اس طرح کے ضیاء کے لائق ہوں۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ضیاء جائز ہو جاتا ہے اور خدا آپ کے لیے کچھ بے انتہا اور کھل کر کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کرنے دیا، اگر آپ اسے ایسا کرنے دیں، لیکن اگر آپ اس طرح کے شخص ہیں جو صرف لینا لینا اور لینا ہی جانتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایسا کرنے میں کوئی نقطہ نہیں، کیونکہ خدا جو کچھ آپ کو دیتا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں دیتے۔ فلسطین میں 2 سمندر ہیں، گلیل کا سمندر اور بحیرہ مردار، اور ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے، گلیل کی جھیل میں سے پانی اندر کی طرف جاتا ہے اور باہر کی طرف آتا ہے، اور پھر بحیرہ مردار میں پانی صرف جاتا ہے لیکن باہر نہیں آتا۔ کیا آپ مردہ دریا کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ بائبل کہتی کہ خود غرض انسان مردہ ہے چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک ایماندار تھی لیکن میں زندہ مردہ تھی،
میں ہر اتوار چرچ جاتی تھی لیکن میں ایک چلتا پھرتا مردہ تھی. میری کار پر ایک بڑا مسیحی اسٹیکر لگا ہوا تھا. میں بائبل پڑھتی تھی لیکن چلتا پھرتا مردہ تھی کیونکہ سب کچھ صرف میرے ہی گرد گھومتا تھا. آپ سوچتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ نجات یافتہ اور خود غرض نہیں ہو سکتے. یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری مسیحی گواہی دنیا کو بہت کچھ نہیں بتا رہی, کیونکہ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. جانتے ہیں میرے پاس ایک بڑی خدمت کلام کی تعلیم دینے کی ہے. اور جو کچھ خدا نے مجھے دیا میں اس کے لیے اس کی شکر گزار ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اہم ترین حصہ یہاں اوپر اسٹیج پر نہیں بلکہ وہ ہے جو میں نجی زندگی میں کرتی ہوں بند دروازوں کے پیچھے. اور کتنی افسوس کی بات ہو کہ میں جس کی منادی کروں اس پر عمل نہ کروں. کس قدر المناک بات ہوگی. یسوع نے اس لیے جان دی کہ ہم خود ہی سے آزاد ہوں. دوسرا کرنتھیو 5:15. مجھے یہ حوالہ بے حد پسند ہے اور میرا ہمیشہ سے پسندیدہ حوالہ رہا ہے. دوسرا کرنتھیو 5:15 آئے. اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا وہ سب کے واسطے موا. یسوع اس لیے نہیں موا کہ ہم محض آسمان پر جا سکیں اور نہ ہی اس لیے موا کہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں. بے شک یہ اہم چیزیں ہیں لیکن اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی سے لطف اندوز ہو. لہٰذا یہ خبر ہے اور بڑی وجہ کہ کیوں یسوع نے جان دی تاکہ آپ کو ایک خود غرضانہ زندگی ایک مفاد پرستانہ زندگی بسر نہ کرنی پڑے. میں نے تمہیں قوت دی ہے کہ بابرکت بنو اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے لیے بھی بابرکت بناؤں گا. یہاں سے جانے کے بعد میری خدمت ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ تو اس کا آغاز ہی ہوتا ہے. مجھے کوئی پتا نہیں کہ میں کس کا سامنا کرنے جا رہی ہوں لیکن میں نے پہلے ہی سے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میں بابرکت ہونے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دوں گی. بائبل غلطیوں 6:10 میں کہتی ہے بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں. دھیان رکھیں اپنے ذہن کو اس سے بھرے رکھو کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کریں خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. میں نے خود کو وقف کیا ہے اور اس سال اور بھی کروں گی اور میں آج آپ کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ پاک روح کی آپ کے اندر ہونے والی ترغیب پر اور بھی زیادہ توجہ دیں. آئیے دیکھتے ہیں رومیو 7:6. اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں تو ایسا نہیں ہے. ٹی وی کی ریکارڈنگ کی وجہ سے میں اس پیغام کو یا اسی کی مختلف شکلوں کو جہاں بھی جاؤں گی سناؤں گی کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یسوع نے کیا کہا کہ سب سے اہم حکم کیا ہے؟ یہ کہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اور اسی سے سب لوگ جانیں گے. ٹھیک ہے رومیو 7:6. لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اس سے تمام رشتے توڑ کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں. یعنی اب ہم تحریری قوانین کی فرما برداری نہیں کرتے بلکہ زندگی کے نئے ہو جانے پر روح کی ہدایت پر چلتے ہیں. لہٰذا اگر ہم اس پر قائم ہیں اور ہم نے ابھی اس حصے یعنی روح کی ترغیب پر بات کی ہے آپ کچھ کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آپ کو خدا کی طرف سے دل میں ہدایت ملتی ہے کہ نہ کہو. اوہ اچھا میرا مطلب ہے کہ خدا مجھے سارا دن ہر وقت ایسی ہدایات دیتا رہتا ہے جس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے 6 منٹ میں اسے ختم کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اسے وہاں رکھا ہے تاکہ مجھے ہدایت ملتی رہے کہ درست کام کروں. اور خدا نے اسی طرح ہمارے اندر پاک روح رکھا ہے کہ ہمیں ہدایت دے کہ درست کام کریں. مجھ پر کوئی پابندی نہیں. مجھے کام پر اپنے اس ملازم کو کار میں لفٹ دینے کی ضرورت نہیں جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا. اس سے میری نجات کبھی بھی کھو نہیں جائے گی. مجھ پر ایسا کرنا فرض نہیں لیکن اگر پاک روح مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ نئے عہد میں اس آزادی کو دیکھوں. میرے پاس شریعت نہیں کہ یہ کروں اور وہ نہ کروں ورنہ خدا تجھ سے ناراض ہوگا یا آپ کی نجات کھو جائے گی یا آپ آسمان پر نہیں جائیں گے. لیکن اب میں ایک اعلیٰ قانون کے تحت ہوں جس پر اگر میں عمل کروں تو مجھ میں ایک نئی زندگی پیدا کرے گا اور جذبہ اور تازگی اور جوش دلائے گا. ان ہدایات کا کوئی اور متبادل نہیں ہے. عملی مثال میں ہر روز دعا کرتی ہوں خداوند مجھے لوگوں کے لیے
بابرکت بنا زندگی بسر کرنے میں میری مدد کر. ٹھیک ہے, اب اس میں دعا سے آگے بھی کچھ درکار ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اسے سمجھا ہے یا نہیں, لیکن ہم دعاؤں میں بڑے پاکیزہ لگتے ہیں. او خیر, اس کا وقت نہیں, اب میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں. ہم ایک کاروباری جگہ پر گئے جہاں ہمارے جاننے والا ایک جوڑا یہ کام کر رہا تھا, اور میں وہاں کسی کام سے گئی اور بات چیت کے دوران وہ طنز نہیں تھا, بس ویسے ہی کہا. ہم دونوں ہی ایسے مقام پر ہیں جہاں ہمیں نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت رہتی ہے, اور کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے ہیں. کافی عرصے سے میں آپ سے واقف ہوں اور میں جانتی ہوں کہ وہ پیسے کے معاملے میں تھوڑے تنگ تھے, اور ہم نے کچھ مرتبہ ان کی مدد کی. اور میرا مطلب ہے کہ مجھے صرف 1 سیکنڈ لگا. مجھے کوئی دعائیہ میٹنگ کی ضرورت نہیں تھی, مجھے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی, نہ کوئی ضرورت تھی. بس میرے اندر روح کی تحریک تھی کہ تم ان کے لیے کچھ کر سکتی ہو. بس اسے لو اور کچھ نئے کپڑے خرید دو. خیر, میں نے تھوڑا سا انتظار کیا اور 5 منٹ لیے, صرف اس بات کو اپنے اندر اترنے دینے کے لیے اور خدا کے اطمینان کو محسوس کرنے کے لیے. اور آپ جانتے کہ ہم نے جو انہیں کرنے کی پیشکش کی اس سے وہ بہت خوش ہوئے. آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم نے انہیں ہزاروں روپے دے دیے ہوں گے. اب سنیں, میں یہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ مجھے اچھا سمجھے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ چھوٹی چیزیں اہم ہیں. اور ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. ڈیو نے اس شخص کے ساتھ کام کیا, اور یہ اس وقت اس کے لیے کسی اور بھی چیز سے بڑھ کر تھا, کیونکہ وہ ایسے نہیں ہیں, وہ کوئی فیشنیبل نہیں ہے, ان میں یہ بات ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے کہ میں اس کی ایکسپرٹ ہوں. آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کو کیا پہننا ہے, آپ پر کیا سجتا ہے, تو مجھے کال کریں. کم آن, کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں میں کہانی کے ساتھ ختم کرتی ہوں اور پھر آلٹر کال. اگر آپ نے مجھ سے پہلے بھی یہ کہانی سنی ہے تو اچھا ہوگا, ایک بار پھر سن لیں. سنیے. ایک چھوٹا لڑکا 10 سال کا جوتوں کی دکان کے سامنے ننگے پاؤں کھڑا تھا. وہ جوتوں کے شوکیس میں کانپتے ہوئے جوتے دیکھ رہا تھا کیونکہ سردی بہت تھی, اور وہ ننگے پاؤں تھا. ایک عورت پاس آئی اور کہا, چھوٹے بچے, تم اتنے غور سے شوکیس میں جوتوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا, محترمہ, میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے جوتوں کا ایک جوڑا دے دے. اس عورت نے خدا سے تصدیق مانگی کہ کوئی نبوت ہو یا کوئی فرشتہ نظر آئے تاکہ وہ اس بچے کے لیے جوتا خریدنے کا فیصلہ کر سکے. نہیں, اس عورت نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسٹور میں لے گئی. کچھ چیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. کم آن. اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسٹور میں لے گئی اور کلرک سے کہا کہ کیا اس کے پاس جرابوں کے 1 درجن جوڑے ہیں اور پانی کا ٹب اور تولیہ. وہ فوراً گیا اور چیزیں لے آیا اور اسے چھوٹے لڑکے کو لیا اور اسٹور کے پچھلے حصے میں آ گئی. اور مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ سامنے کے حصے میں نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اس کی تعریف کی جاتی یا بچہ شرمندہ ہوتا. لہٰذا وہ اسٹور کے پچھلے حصے میں گئی تاکہ وہ پوشیدگی میں اس بچے کے لیے باعث برکت ہو. پھر وہ دونوں اسٹور کے پچھلے حصے میں گئے, اپنے دستانے اتارے اور نیچے جھک کر اس کے چھوٹے پاؤں دھوئے اور تولیے سے خشک کیے. اس وقت تک کلرک 1 درجن جرابے لے کر واپس آیا. اس نے اس کے پاؤں میں جرابے پہنائی اور اسے جوتوں کا نیا جوڑا خرید کر دیا اور باقی جرابیں اس کے ساتھ کر دی. اور اس چھوٹے لڑکے سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اب تم بہت بہتر محسوس کر رہے ہوگے. حیرت زدہ بچے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس نے کہا, محترمہ, کیا آپ خدا کی بیوی ہیں؟ خیر, آج میں بات کر رہی تھی خود غرضانہ رویے پر غالب آنے کی. اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی کہے گا کہ میں خود غرض بننا چاہتی ہوں. میں خود غرض بنوں. ہم خود غرض بننا نہیں چاہتے, لیکن ہم بن جائیں گے اگر ہم جارحانہ طور پر فیاض نہیں بنتے. لہٰذا میں بھی آج آپ کو ایک موقع دوں گی. اگر کلام کا بغور مطالعہ کریں تو امثال 11:25 کہتی ہے, فیاض دل جو فراغ دلی سے دینے والے کے لیے ایک اور لفظ ہے. فیاض دل موٹا ہو جائے گا, یعنی امیر کیا جائے گا, اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ وہی کاٹیں گے جو بوئیں گے. لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ٹی وی پر پروگرام انجوائے کیا ہے. ہم پچھلے 20 برس سے ٹی وی پر باقاعدگی سے خدا کا کلام سنا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لا رہا ہے.